السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مومن اور کافر کے درمیان کئی طرح سے بہت سارے فرق بیان فرمائے ہیں. جن میں سے ایک فرق جو بہت ساری چیزوں پر مشتمل ہے وہ اللہ رب العزت نے سورہ حامیم السجدہ میں بیان فرمایا ہے. یوں یہ فرق قرآن کریم میں دیگر کئی مقامات پہ بھی مذکور ہے. کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں کفار و مشرکین کا مختلف انداز میں انتہائی برا عقیدہ، عمل اور کردار بیان فرمایا. اور ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ کفار و مشرکین پہ شیاطین اترتے ہیں. اللہ اکبر. وہ شیاطین کفار و مشرکین کو اور خبیث قسم کے لوگوں کو اس انداز میں گمراہ کرتے ہیں کہ جو برے اعمال انہوں نے پہلے کر لیے ہوتے ہیں اور جو برے اعمال وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بڑے مزین اور خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں.
کہ کفار و مشرکین کے برے عقیدے، برے عمل اور برے کردار کا دنیا میں نتیجہ ہے کہ ان پر شیاطین اترتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ شیاطین یہ کام کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ بطور خاص بعض مواقع پہ شیاطین کا مخصوص انداز میں اترنا بھی مذکور ہے، جس طرح غزوہ بدر کے موقع پہ ابلیس کا وہ مشرکین کے لشکر میں شامل ہو کر انہیں بھڑکانا، یہ اللہ نے بطور خاص بھی بیان کیا، سورہ انفال میں موجود ہے۔ اس طرح کی اور بطور خاص مثالیں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عام یہ مضمون بھی بڑے مقامات پہ بیان فرمایا ہے کہ کفار، مشرکین اور گندے اور خبیث لوگوں پہ شیاطین اترتے ہیں، جو ان کے پہلے کیے ہوئے برے اعمال بھی مزین کر کے پیش کرتے ہیں کہ انہیں کوئی ندامت، شرمندگی نہیں ہوتی اپنے کیے پہ، وہ توبہ کی طرف نہیں آتے، انہیں اچھے لگتے ہیں، اور جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بڑا مزین کر کے، خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں، وہ چھوڑتے ہی نہیں۔ یہ اللہ نے سورہ حامیم السجدہ میں بطور خاص یہ مضمون بیان تھا، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم مسلط کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے شیاطین۔ مسلط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بطور سزا اللہ تعالی مسلط کر دیتا ہے۔ شیطانوں کے مقابلے میں کفار و مشرکین کی اللہ مدد نہیں کرتا، وہ شیاطین پھر سر چڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح ایک اور مقام پہ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کی اتاری ہوئی نصیحت سے، قرآن سے، حدیث سے، سنت سے اور اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے اندھا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَعْشُ، اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے بڑے بڑے سخت انداز میں بھی الفاظ اتارے ہیں، فرمایا جو رحمان کی نصیحت سے، ذکر سے، اس کی اتاری ہوئی کتاب سے اندھا بن جائے۔ من یعش عن ذکر الرحمان، کہ اس کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی نصیحت پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں، تو ایسے ہی جیسے اندھا ہو گیا اللہ کی کتاب سے۔ اور میں پھر کیا کرتے ہیں ہم بطور سزا؟ نقید لہو شیطانا، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی خطرناک سزا ہے اللہ کی اتاری ہوئی نصیحت سے منہ موڑنے کی اور اندھا بننے کی۔ نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کئی مقامات پہ بیان کیا، جن میں ایک مقام یہ سورہ حمیم السجدہ کا ہے کہ کافر، مشرک اور گندے لوگوں کا برا کردار بیان کرتے ہوئے یہ وضاحت فرمائی کہ ایسے لوگوں پہ شیاطین اترتے ہیں جو ان کے پرانے کیے ہوئے برے اعمال بھی اور
موجودہ برے اعمال بھی خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں، وہ کیے ہوئے پر شرمسار نہیں ہوتے، اور جو کر رہے ہوتے ہیں انہیں چھوڑتے نہیں، مزین ہی ایسا کرتے ہیں۔ شیطان جو اترتے ہیں، شیطان کا کام ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھتا تھا صرف اے سی چل رہے ہوں اور ٹھنڈے کو تو نیند آتی ہے، نہیں، جب قسمت سوئی ہو نا تو پھر خطبے اور درس میں نیند ہی آتی ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، یہ قسمت سونے والی بات۔ ہم نے جو بڑے بڑے مشائخ اور اساتذہ دیکھے ہیں نا، وہ دو طرح کے تھے۔ اب ایک طرف شیخ محمد محدث کوندلوی رحمہ اللہ، ان کے سبق میں جو سو گیا نا انہوں نے جگانا نہیں۔ کوئی پوچھتا آپ جگاتے نہیں، کئی بچے سوئے ہوتے، کہتے ہیں جس کی قسمت سوئی ہوئی ہے میں نہیں جگا سکتا۔ تو بہرحال بعض اساتذہ ذرا جگا کے رکھتے تھے، ہمیں یہ ذرا پسند ہے کہ جگا کے رکھو۔ تو بہرحال عجیب بات ہے کہ یہ افراد ایسے ہیں، جو ہی میں نے الحمدللہ شروع کیا وہ سو گئے ہیں، اب تک وہ میں نے بات شروع کیا تو وہ بیدار ہوئے ہیں۔ کیا ہے یہ فلم ڈرامہ؟ تو 3 گھنٹے کا ہو تو ایسے رات کا 1 بجا ہو، یہ تو دن ہے، یہ تو سونے کا ٹائم ہی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جمعہ کے دن دوپہر کا کھانا بھی بعد میں کھاتے تھے اور آرام بھی بعد میں کرتے تھے، یہ تو ٹائم ہی نہیں بھی آرام کا، فارغ ہو کے جائے کرنا آرام۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، اور یہ بہت بری سزا ہے کفر کی، شرک کی، نافرمانی کی، کہ اللہ تعالیٰ شیطان مسلط کر دے۔ اللہ اکبر۔ جو ہر وقت ساتھ ہی رہے، جو ہر وقت برائی پہ بھڑکائے یا مادہ کرے، خیر بلائی اور نیکی سے روکے، شیطان کا تو یہی کام۔ تو جس پر خصوصی مسلط ہو جائے گا یہ بڑا نقصان ہوگا اس کا۔ اس کے برعکس اسی صورت میں اور دیگر کئی مقامات پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مومن کا، موحد کا، ایمان اور توحید والے پاکیزہ انسان کا بہت بڑا فرق بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ کہ ایمان والوں پہ، توحید والوں پہ، نیکی والوں پہ فرشتے اترتے ہیں۔ سارے فرق ایک طرف، یہ ایک فرق ہی بہت بڑا ہے کہ کافر، مشرک اور نافرمان شخص پہ شیطان اترے، اور مومن، موحد اور نیکی والے پر فرشتے اترے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، لیکن کن پہ اترتے ہیں؟ زبانی جمع خرچ نہ ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، فرمایا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ ربنا اللہ کا معنی یہ نہیں ہمارا رب اللہ ہے، اس کا معنی ہے ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ دیکھو میں نے اپنی طرف سے نہیں مانا کیا، اللہ نے عربی زبان میں بڑی مہارت بخشی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ عربی لغت میں یہ گرامر کا اصول ہے کہ جب مبتدا کے بعد خبر معرفہ آئے تو حصر اور تخصیص کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ربنا یہ لفظ مبتدا ہے عربی گرامر کے اعتبار، اور لفظ اللہ آگے خبر ہے اور وہ بھی معرفہ ہے، لہذا اس کا معنی ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ ربنا اللہ، اللہ اکبر، ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ یوں سمجھیو لفظ تو 2 ہیں ربنا اللہ، لیکن ایسے جیسے ٹاٹے مارتا
سمندر اللہ نے 2 لفظوں میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے. یہ بات چھوٹی نہیں، یہ کہنا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے. اللہ اکبر، ہمارا رب صرف اللہ ہے. جو سچے دل سے کہے گا نا ہمارا رب صرف اللہ ہے، وہ پھر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف جھانک کے بھی نہیں دیکھے گا جسے لوگوں نے معبود بنایا ہوا ہے. حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں نا، وہ ان کی طرف جھانک کے بھی نہیں دیکھے گا. ان کے در پہ جا کے دھکے کھانا تو دور کی بات ہے. جنہیں لوگوں نے الہ، معبود، حاجت روا، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، دستگیر، یہ بنایا ہوا لوگوں نے. کشتی پار لگانے والا لوگوں نے جنہیں بنا رکھا، وہ جھانک کے بھی نہیں دیکھے گا. یہ وہ معنی ہے ربون اللہ کا جو اللہ اکبر اس امت کے افضل ترین انسان صدیق اکبر نے کیا ہے رضی اللہ عنہ. انہوں نے ایک دفعہ لوگوں سے پوچھا اور ربون اللہ کا کیا مطلب ہے، کہ لوگوں نے کہا ہمارا رب ہی اللہ ہے بس، اور کوئی رب نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور اس سے پھر گناہ کوئی نہ ہو. انہوں نے کہا غلط مطلب ہے، گناہ تو مومن اور توحید والے سے ہو ہی جاتا ہے، گناہ سے کون بچ سکتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں مطلب، تم نے غلط مطلب لیا. اگر ربون اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا لوگوں کے گھڑے ہوئے کسی معبود کی طرف جھانک کے بھی نہیں دیکھا. اتنی اعلیٰ توحید والے اور اعلیٰ ایمان والے یہ ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے، صرف اللہ. فرشتوں کے نزول کے لیے پہلی بات یہ عقیدہ پاکیزہ عقیدہ، توحید پاکیزگی ہے، سب سے اونچی صفائی ہے، طہارت ہے، نور ہے، بصیرت ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے. اس کے مقابلے میں شرک گندگی ہے، نجاست ہے، غلاظت ہے، نمک حرامی ہے، احسان فراموشی ہے، اور دنیا کا سب سے گندا اور پلید جھوٹ ہے شرک. اس لیے شیطان اترتے ہیں مشرک پہ. اور توحید والے پہ، یہ پاکیزہ انسان ہے توحید والا، پر ایسی توحید والا ہے جس طرح کی مرضی آندیاں چلیں، طوفان چلیں، جتنی مرضی اس کو اذیتیں برداشت کرنا پڑے، تکلیفیں اٹھانا پڑے، یہ اللہ کے در پہ ہی رہے. یہ ہے ربنا اللہ، اور کہیں ادھر ادھر دھکے نہ کھائے، اللہ کے در پہ ہی رہے. نیکی ہو جائے تو قبولیت کے لیے اللہ کے در پہ، گناہ ہو جائے تو معافی کے لیے بھی اللہ کے در پہ، نعمت مل جائے تو شکر کے لیے بھی اللہ کے در پہ، تکلیف آ جائے تو صبر کے لیے بھی اللہ کے در پہ ہے. یہ ربنا اللہ کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے. یہ کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور دریا میں کشتی اس کو لے کھانے لگی تو معین الدین چشتی لگا دے بار کشتی، تو 1,00,000 بار بھی لا الہ الا اللہ پڑھ، تجھے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں پھیلا. تجھے سمجھ ہی نہیں آئی لا الہ الا اللہ کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ، فرشتے تب اتریں گے یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے، صرف اللہ، کہ انہوں نے خالق بھی اللہ کو مانا، مالک بھی اللہ کو مانا، عبادت کے لائق بھی اللہ کو مانا، بگڑی بنانے والا اللہ کو مانا، مشکل آسان کرنے والا اللہ کو مانا، شفا دینے والا اللہ کو مانا، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ کو مانا.
ان الذین قالوا ربنا اللہ. پھر صرف کہا ہی نہیں انہوں نے، صرف وقتی طور پہ دل سے مانا ہی نہیں، فرمایا ثم استقاموا. وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر خوب ڈٹ گئے. خوب ڈٹ گئے. کس طرح کے ڈٹ گئے؟ امیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی دوپہر کے وقت ریت پہ لٹا کے سینے پہ چھاتی پہ بھاری پتھر رکھ کے اذیت دیتا ہے تو حضرت بلال کہتے ہیں مجھے پتا ہے مشرک کو سب سے زیادہ تکلیف توحید کی ہے، اس لیے تو جتنا مرضی تڑپا میں تجھے اس سے زیادہ تڑپاؤں گا. توحید بیان کر کے دے تکلیف. احد احد احد، لات جھوٹا، منات جھوٹا، اوزل تیرا الہ جھوٹا، حبل جھوٹا، الہ کون ہے؟ وہ ایک اللہ جو عرش پہ ہے. احد احد، یہ ہے ثم استقاموا. یہ نہیں 10 سال اولاد نہ ملی تو توحید کا کلمہ پڑھنے والا بھی وہ قبر کے گرد چکر کر رہا ہے اور وہاں جا کے مرغ ذبح کر رہا ہے کہ یہاں سے بیٹا مل جائے گا. اس بیچارے کو لا الہ الا اللہ کی لا کا ہی نہیں پتا، اور کیا پتا ہمیں. اتنی اذیت، اتنی تکلیف، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ احد احد احد. جتنی مرضی پھر آندیاں چلیں، طوفان آئے، فتنے آئے، بندہ اس پہ ڈٹ جائے ربنا اللہ کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، وہ اللہ کا در نہ چھوڑے. ثم استقاموا، پھر اس پر خوب ڈٹ جائے، خوب استقامت اختیار، پوری زندگی اسی پہ رہے. ثم استقاموا، مرتے دم تک. ثم استقاموا، فرمایا جنہوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے پھر اس پر خوب ڈٹ گئے. استقاموا اس کا معنی صرف ڈٹ جانا نہیں، جس طرح ربنا اللہ کا معنی ہے ہمارا رب صرف اللہ ہے، استقاموا کا معنی ہے پھر اس پر وہ خوب ڈٹ گئے، اس پر وہ سیدھے رہے، درست رہے. یہ بڑی جامع بات ہے. جب بندہ دل سے کہے گا نا ہمارا رب صرف اللہ ہے، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکار بھی نہیں سکتا، وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی بندگی و عبادت بھی نہیں کر سکتا. جو دل سے کہے گا ربنا اللہ، وہ اللہ کا اتارا ہوا دین چھوڑ کے کسی اور دین کی طرف جھانک بھی نہیں سکتا. ہر شے اس میں آ جاتی ہے ربنا اللہ، اور اس پر پھر استقامت. یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی توحید پہ، کبھی شرک پہ، کبھی سنت پہ، کبھی بدعت پہ، کبھی ہدایت پہ، کبھی گمراہی پہ ڈگمگاتا پھر رہا بیچارہ. نہیں، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر خوب ڈٹ گئے. یہ نہیں پھر کبھی نمازی کبھی بے نماز، رمضان میں نماز پڑھ لی 11 مہینے چھٹی ہو گئی. یہ ثم استقاموا بیچارہ کہاں ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں استقامت کا. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر خوب استقامت اختیار کی. کسی حال میں بھی خوشی ہے، غمی ہے، تکلیف ہے، آسانی ہے، فقر و فاقہ آ گیا ہے، فراوانی ہے، کسی حال میں بھی وہ اس سے ہلا نہیں. ثم استقاموا. بڑے بڑے عجیب رنگ ہیں یوں آج تو کلمہ پڑھنے والوں کے. کوئی اچھیلا آدمی اللہ کا بن جاتا ہے اور ذرا لاسخت ہوئے تو شکوہ شروع کر دی، اللہ کی عبادت بھی چھوڑ دی، بندگی بھی چھوڑ دی. ہاں جی، کئی لوگ آفت آ جائے تو کہتے ہیں لو اللہ نے ہمارا چھوڑا کیا جو ہم اب نماز پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کئی نعمت میں نافرمان ہو جاتے ہیں. فقر و فاقہ میں بڑی عبادت ہے، مال آ گیا تو نماز پنجگانہ بھی گئی، رفتہ رفتہ جمعہ بھی گیا، رفتہ رفتہ روزے بھی گیا. ایسے لوگ بھی ہیں. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا. ایک سرمایہ دار بول رہا تھا وہ روزے رکھیں غریب، نمازیں پڑھیں فقیر، جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، ہمارے پاس ہر شے موجود ہے، ہم کیوں نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں؟ لو، ان بیچارے لوگوں کو نہیں پتا استقامت کا. استقامت تو یہ ہے
مال ہے تب بھی ربنا اللہ، نہیں ہے تب بھی ربنا اللہ، اللہ کا بن کے رہے۔ صحت ہے تب بھی ربنا اللہ، بیماری آ گئی ہے تب بھی ربنا اللہ، اولاد مل رہی ہے تب بھی ربنا اللہ، نہیں مل رہی تب بھی ربنا اللہ۔ یہ ہے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہی ہے، وہ اللہ کا ہی بن کے رہے اور اس پر ایسا ڈٹے، ثم استقاموا، مرتے دم تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہ سکے۔ ثم استقاموا، کیا ہوگا وہ فرق اب بیان ہونے لگا ہے، کیا ہوگا؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اور ان پہ فرشتے اترتے ہیں، فرشتے نظر آئے نہ آئے فرشتے اترتے ہیں، ایمان والوں پہ، توحید والوں پہ، کسی کو نظر آئے نہ آئے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، جو شیخ قرآن بیان کرتا ہے نا وہ ایسے حق اور سچا جیسے دن چڑھا ہوا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، کبھی کبھی اللہ بطور انعام اپنے بعض مومن بندوں کو دکھا بھی دیتا ہے، دکھا بھی دیتا ہے۔ دکھا بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہاں انسانی روح میں ہی دکھلا دے، لیکن دکھلا دیتے ہیں اللہ، پر وہ جس کو چاہتا ہے وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن عام طور پہ اس دنیاوی زندگی میں فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن اترتے ضرور ہیں، کیونکہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ جو کہیں کہ ربنا اللہ، ہمارا رب صرف اللہ ہی ہے، اور اس پر وہ مضبوط ہوں، کیوں اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اٹھاؤ صحیح مسلم، حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے ایسی جامع بات بتلا دیں آپ کے بعد کسی سے پوچھنا ہی نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پہ ایمان لایا پھر اس پہ ڈٹ جا۔ وہی بات کی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جائے، ہلنا نہیں یہاں سے۔ استقامت کی وضاحت قرآن کریم میں کئی مقامات پہ، جس کا مطلب ہے کہ ربنا اللہ صرف یہی نہیں ربنا اللہ ہے، اس میں پورا دین آ جاتا ہے اور اس پہ قائم رہنا آ جاتا ہے۔ جب کہیں بھول کے بے حیثیت انسان کمی ہو جائے معافی مانگے، معافی بھی استقامت میں شامل ہے۔ میں ثم استقم، سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ ہود ان 5 صورتوں میں سے ایک ہے جن 5 صورتوں نے اللہ کے نبی کو بوڑھا کر دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھاؤ سنن ترمذی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب تھا، کچھ بڑھاپا نظر آنے لگ گیا ہے۔ آج آپ کسی کو ذرا چھیڑ کے دیکھیں کہ کیا بات ہے، ذرا کمزور ہو گئے ہو، بڑھاپا نظر آنے لگ گیا، وہ فوراً دنیا کا رجسٹر کھول لے گا، وہ شروع ہو جائے گا۔ تمہیں پتا تو ہے گھر میں میں دکھی ہوں، کاروبار میں میں دکھی ہوں، گلی محلے میں میں دکھی ہوں، تو پھر یہی حال ہونا تھا، مجھے دکھ تھوڑے، وہ اپنا دنیا کا رجسٹر کھولے گا۔ تمہیں پتہ ہی ہے وراثت میری کوئی کھا گیا ہے، بچے میرے نافرمان ہیں، بیوی میری ناموافق ہے، تو میں نے بوڑھا ہی ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے رجسٹر کا ایک حرف نہیں کھولا۔ جب پوچھنے والا بھی کون ہے؟ رازدار، اللہ اکبر، سفر و حضر کا دوست، رازدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھ رہے، بوڑھے بوڑھے سے لگ رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیاوی دکھ پہنچے، نہ آپ سے پہلے اتنے دکھ کسی کو پہنچے، نہ قیامت تک کسی کو پہنچیں گے، یہ یاد رکھنا۔ کیوں؟ آپ کو اللہ نے نعمتیں بھی اتنی تھی جو نہ آپ سے پہلے کسی کے حصے میں آئیں، نہ قیامت تک آپ کے بعد کسی کے حصے میں آئیں گی، نعمتیں بھی ایسی، اور صدمے بھی ایسے پہنچائے جو نہ آپ سے پہلے کسی کے حصے میں اتنے آئیں اور نہ آپ کے بعد آئیں گے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ نے نعمتیں سب سے زیادہ کر کے آپ کو امام الشاکرین بنا دیا، اور صدمے زیادہ پہنچا کے امام الصابرین بھی بنا دیا۔ آپ دنیا کے سارے شکر گزاروں کے امام
اور دنیا کے سارے صبر کرنے والوں کے بھی امام. آپ سے بڑھ کے نہ کسی نے شکر کیا نہ صبر کیا. تو اتنے دکھ پہنچنے کے باوجود یہ نہیں آپ نے کہا ابو بکر تجھے بھی کوئی مغالطہ ہے؟ تجھے پتا نہیں میری سب سے پہلی رفیقہ یاد وہ میری زندگی میں بچھڑ گئی ہے. تجھے پتا نہیں میری نرینہ اولاد ساری بچپن میں چلی گئی ہے. وہ ابو بکر تجھے پتا نہیں میری بیٹیوں میں سے بھی 3 میری زندگی میں فوت ہو گئی ہیں. تو پھر پوچھتا ہے بوڑھے کیوں گے؟ تجھے پتا نہیں ابو بکر کافر میرے دشمن، مشرک میرے دشمن، منافق میرے دشمن. پھر تو کہتا ہے بوڑھے کیسے؟ نہیں، آپ نے دنیا کا کوئی رجسٹر نہیں کھولا. نہیں کہا ابو بکر تجھے پتا نہیں 2 مہینے میرے گل چڑے میں آگ نہیں جلتی تو میں نے بوڑھا نہیں ہونا تو اور کیا. نہیں کہا کہ میں تو بھوک سے پیٹ پہ پتھر باندھتا ہوں پھر میں نے بوڑھا نہیں ہونا تو اور کیا. نہیں، ایک حرف نہیں کھولا دنیاوی کسی تکلیف کا، حالانکہ آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچی، آپ کو اپنوں نے بھی ستایا اور بیگانوں نے بھی تڑپایا. نہیں بولے. کیا بولے آپ؟ کہا ابو بکر سونے شیبتنی سورۃ ہود والواقعہ والمرسلات والنبا وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. ابو بکر مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ نبا نے اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے. دنیا کے دکھوں کی تو آپ کو پرواہ ہی نہیں تھی، آپ صابر ہی بڑے تھے. تو ان میں ہے سورہ ہود. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم کیا دیا فاستقم. استقامت کا مطلب واضح ہو گیا. فاستقم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استقامت اختیار کرو. کیسی؟ کما امرتا، جیسے وحی کے ذریعے آپ کو حکم دیا گیا ہے. اور اے نبی اس استقامت کا حکم صرف آپ کو ہی نہیں، ومن تاب معاک، جو کفر و شرک سے تائب ہو کر آپ کے مومن ساتھی بنے ہیں وہ بھی اس طرح کی استقامت اختیار کریں. ولا تطغوا، تھوڑا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہونا. یہ ہے استقامت. تو پھر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا فرشتے اترتے ہیں. فرشتے، وہ فرشتے دنیاوی زندگی میں بھی اترتے ہیں. وہ فرشتے دنیاوی زندگی میں اتر کے نظر تو نہیں آتے، لیکن جب ایک طرف موت کے فرشتے آتے ہیں نا روح قبض کرنے کے لیے، یہ خوشخبری والے فرشتے اس وقت مومن کے سامنے آ جاتے ہیں، اس کو نظر آتے ہیں، اس وقت نظر آتے ہیں. ایک طرف یہ دیکھ رہا ہے میری روح قبض کرنے والے فرشتے آ گئے ہیں تو ساتھ وہ بشارت والے بھی آ جاتے ہیں. کیا شان ہے ایمان کی اور استقامت کی. جہاں وہ روح قبض کرنے والے آ جاتے ہیں نا اور اس کو نظر آتے ہیں، وہ ہارے کو نظر آتے ہیں، نیک کو بھی اور برے کو بھی. تو لیکن مومن کو ساتھ وہ بشارت والے بھی نظر آ جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں آ کے؟ فرمایا تنزل علیہم الملائکہ. وہ دنیا میں بھی کہتے ہیں اللہ تخافوا. وہ ایمان والو، یہ جو آندیاں چل رہی ہیں تمہارے خلاف، سازشیں، مصیبتیں، اذیتیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ماضی کا غم کرو نہ آئندہ کا ڈر رکھو. تمہارا ماضی بھی ستھرا گزر گیا، تمہارا آئندہ مستقبل جو حقیقی ہے وہ روشن ہے، پھر غم کس بات کا؟ یہ تو زندگی تمہاری گزر جائے گی جیسے بھی گزر جائے گی. اللہ تخافوا، اور ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو. حزن اس کا ماضی سے تعلق ہوتا ہے، خوف اس کا آئندہ سے تعلق ہوتا ہے. جو پریشانی آ چکی اسے حزن کہتے ہیں، جو آئندہ مسلط و نظر آ رہی ہو کہ آنے والی ہے اسے خوف کہتے ہیں. وہ فرشتے خوشخبری سناتے ہیں اور نہ تمہارے لیے ماضی کا غم ہے نہ آئندہ کا ڈر ہے. یہ فرشتے خوشخبری دیتے ہیں. لہٰذا اس دنیاوی زندگی میں کیوں پریشان ہو، ڈٹے رہو تو عید پہ، ایمان پہ. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. ساتھ وہ کہتے ہیں وَآبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے. فرشتے اتر کے یہ باتیں کرتے ہیں، اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے.
وعدہ وعدہ اللہ کا ہے، جس کی بات سے سچی کسی کی بات نہیں، جس کے وعدے سے سچا کسی کا وعدہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس جنت پہ خوش ہو جاؤ جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا۔ پھر وہ ساتھ کہتے ہیں پھر کیا ہے، وہ ایمان اور توحید کی وجہ سے تمہارے اپنے بھی بیگانے ہو گئے، خون کے پیاسے ہو گئے۔ وہ توحید والے کا ہر کوئی دشمن ہے، وہ صحیح توحید والا جو کہے نا میں توحید والا ہوں اور میرا دشمن کوئی نہیں، وہ توحید والے ہی نہیں۔ توحید والے کی تو دنیا دشمن، کافر دشمن، مشرک دشمن، منافق دشمن، یہودی، نصرانی، صلیبی، ہندو، سکھ، جتنے مشرک توحید والے کے تو دشمن ہیں۔ توحید والا توحید جتنی مرضی میٹھی کر کے بیان کرے، مشرک کو تکلیف ہی ہوگی۔ پیغمبر تو اللہ کے سکھلائے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ باقی داعیان حق تو اپنے جیسے انسانوں سے پڑے ہوتے ہیں۔ اور میں اپنے والد گرامی رحمہ اللہ سے پڑھا، استاد بھی تھے، مشرق والد بھی تھے رحمہ اللہ، لیکن جو پیغمبر ہوتا ہے وہ تو اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، اس کو تو تربیت اللہ نے دی ہوتی ہے کہ کیسے تو نے دعوت دینا ہے، کیسے توحید بیان کرنا ہے۔ وہ تو اللہ کا تربیت یافتہ ہے، وہ کتنے اچھے انداز میں توحید بیان کرتا ہے۔ ابراہیم السلام کا واقعہ نہیں، باپ کو توحید کی دعوت دے رہے تو پیارے ابا جان، پیارے ابا جان، پیارے ابا جان، لیکن باپ سن کے کیا کہتا ہے، خبردار میرے بتوں کی تو مخالفت کرنے پیدا کہاں سے ہو گیا ہے، نکل جائے یہاں سے، تجھے پتھر مار مار کے ہلا کر دوں۔ وہ بیٹا پیارے ابا جان، پیارے ابا جان کر کے توحید بیان کر رہا ہے، مشرک باپ کو برداشت، تو یہ توحید ہے۔ کیوں؟ جب تک توحید کی سمجھ نہ آئے اس وقت تک سب سے کڑوی چیز توحید ہے، اور جب سمجھ آ جائے تو پھر توحید سے لذیذ شے بھی کوئی نہیں، یہ یاد رکھنا۔ پھر توحید سے لذیذ شے بھی کوئی نہیں، پھر انسان مر جاتا ہے، توحید نہیں چھوڑتا، توحید نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بھری پڑی ہے، لوگوں نے جانیں دے دی، وطن چھوڑ دیے، مال سالہ داؤ پہ لگا دیا، توحید نہیں چھوڑی جب سمجھ آ گئی۔ اصحاب الاخدود توحید سمجھ میں آئی، خندقیں کھود کے آگ بھڑکائی گئی، ایک ایک کو پکڑ کے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، وہ آگ میں گر رہا ہے، توحید نہیں چھوڑ رہا۔ اللہ اکبر۔ توحید نہیں چھوڑ رہا۔ وہ جو جادوگر معجزہ دیکھ کے ایمان لے آئے اور انہیں توحید کی سمجھ آ گئی، انہوں نے فرعون کی ربوبیت کا انکار کر دیا۔ فرعون نے کہا الٹی جانب سے تمہارے ہاتھ کاٹ کے، پاؤں کاٹ کے، تمہیں کھجوروں کے اونچے تنوں پہ میں سولی لٹکاؤں گا، تم تڑپ تڑپ کے جان دو گے۔ وہ چند لمحے جو بڑے لالچ میں آئے ہوئے تھے، جب انہیں توحید سمجھ آ گئی، کہتے ہیں اے فرعون فقضی ما انت قاض، یہ جو تو نے سزا سنائی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، تو جو کر سکتا ہے کر لے، تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ اللہ اکبر۔ وہ جن کو آگ کی خندقیں کھود کے تڑپایا گیا نا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آخر میں ایک عورت لائی گئی، اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ، اسے اپنے سے زیادہ بچے کی فکر پیدا ہوگی کہ یہ بھی آگ میں تڑپے گا، میں تو توحید پکار رہی ہوں، اس نے تو بھی پکارے ہی کچھ نہیں، پر یہ بھی تڑپے گا آگ میں۔ وہ ذرا ٹھہر گئی، اللہ نے وہ جس کی فکر پیدا ہوئی اس بچے کو قوت گویائی عطا کر دی۔ وہ کہتا ہے ماں آگ پہ کود جا، توحید نہیں چھوڑنا، تو حق پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو حق پہ ہے، یہ فرشتے اتر نہیں ہے۔ اللہ اس طرح سہارا دیتا ہے اپنے مومن اور موحد بندوں کو۔ تو بہرحال توحید والے کے سارے دشمن ہو جاتے ہیں، لیکن فرشتے کیا کہتے ہیں پھر؟ کہتے ہیں پریشان نہ ہو کہ تمہارے اپنے بھی بیگانے ہو گئے۔ اور ایک حدیث ہے صحیح البخاری کی، قیامت کے دن اللہ کہیں گے جو جس کی پوجا کرتے تھے نا اس کے پیچھے چلا جائے، سورج والے سورج کے پیچھے، چاند والے چاند کے پیچھے، آگ والے آگ کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ توحید والے رہ جائیں گے، اللہ کہیں گے تم نہیں جاتے، لوگ جو چلے گئے ہیں تم نہیں جاتے، تو یہ توحید والے کہیں گے یا اللہ تیری خاطر دنیا میں ہم ان کے ساتھ نہیں ملے تو اب کیسے ساتھ ملے ہیں؟ ہم تو اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم نے تو اس کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ
جب ہمیں دنیا میں بڑی ضرورت تھی اپنے جیسے انسانوں کی، ہم نے اس وقت ان کے ساتھ رہنا اور ان کے شرکیہ امور میں شامل ہونا گوارا نہیں کیا، تو اب کیسے ہم ان کے ساتھ ہیں؟ دیکھو تو بہرحال دشمن تو ہے نا توحید والوں کے، تو فرشتے اتر کے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کوئی پریشانی نہیں کہ دنیا تمہاری دشمن ہو گئی، اس دنیاوی زندگی میں بھی ہم فرشتے تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہوں گے۔ کیسے دوست ہیں فرشتے دنیاوی زندگی میں؟ اللہ اکبر، ایسے وفادار دوست، سبحان اللہ، ایسے وفادار دوست فرشتے ایمان والوں کے اور توحید والوں کے۔ ایمان والا اگر پہلے آ کے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے دوست فرشتے شروع ہو جاتے ہیں، یا اللہ یہ تیرا مومن بندہ پہلے آ گیا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ وہ کتنے وفادار دوست ہیں فرشتے، یا اللہ اپنے بندے کو بخش دے، یا اللہ اس پہ رحمتیں نازل فرما۔ وہ اتنے پیارے دوست فرشتے، کمال ہو۔ اگر یہ نماز پڑھ کے پھر اسی جگہ بیٹھا رہا ہے، وہ فرشتے پھر شروع ہو جاتے ہیں، یا اللہ تیرا بندہ تیرے گھر سے دل لگا گیا ہے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پہ رحم فرما۔ کیسے وفادار ہیں فرشتے۔ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ پھر وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، اللہ اکبر، کتنے وہ مقرب فرشتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے عرش اٹھا کے رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ مقرب فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، وہ ایک طرف اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں اور دوسری طرف مومنوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ اپنے مومن موحد بندوں کو معاف کر دے، یا اللہ اپنے توبہ کرنے والے بندوں کو معاف کر دے۔ صرف اتنے ہی نہیں کہتے ہیں یا اللہ جو ان سے بھول کر بے حیثیت انسان خطائیں ہو گئی ہیں انہیں ان خطاؤں کی سزائیں معاف کر دے، بچا لے، یا اللہ انہیں اور ان کے بیوی بچوں کو اور ان کی آل اولاد کو جو ایمان اور نیکی میں ان کے ساتھ تھے، یا اللہ جنتوں میں داخل کر دے۔ یہ عرش اٹھائے ہوئے فرشتے مومن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو پھر فرشتوں کی یہ بات صحیح ہوئی نا کہ نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ وہ فرشتے دنیاوی زندگی میں بھی اتر کے اور پھر اس کی موت کے وقت بھی اتر کے، اس کی قبر میں بھی اتر کے، جب یہ قبر سے اٹھایا جائے گا دنیا گھبرائی ہوئی ہوگی، مومن کو اس وقت بھی فرشتے خوشخبریاں سنا رہے ہوں گے، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ پر یہ دوستی فرشتوں کی اور یہ اترنا فرشتوں کا تب نصیب ہوگا جب یہ باتیں پوری ہوں جو اس آیت میں ہیں۔ ربنا اللہ، ہمارا رب صرف اللہ ہے، پھر شرک کی بو بھی نہ ہے، پھر اللہ کا بندہ بن کر رہے، پھر دین اللہ کا صرف مانے، کسی اور کا گڑا ہوا نہیں، پھر یہ بشارتیں ہیں۔ ساتھ وہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ قرآن کا ایک ایک لفظ اخیر ہے۔ اب یہ دو باتیں بظاہر ایک لگتی ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارے جی چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم طلب کرو گے۔ جو جی چاہے وہی بندہ طلب کرتا ہے نا، تو یہ بات تو ایک لگتی ہے لیکن نہیں، قرآن ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں بڑی گہرائی ہے، فرق ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تشتہی انفسکم کا مطلب ہے وہ طلب جو انسان کو اپنے لیے ہو، اسے تشتہی کہتے ہیں۔ تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہے جو تم اپنے لیے طلب کرو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تدعون لفظ وسیع ہے، اس میں اپنے لیے طلب کرنا بھی شامل ہے اور کسی اور کے لیے طلب کرنا بھی شامل ہے۔ جس طرح اعلیٰ درجے کے ایمان والے اللہ اکبر وہ عام مومنوں کے لیے سفارش کریں گے، اللہ سے طلب کریں گے کہ یا اللہ ہو گئی انہیں سزا، اب انہیں جنت میں بھیج دے، تو جو دوسروں کے لیے مانگیں گے وہ بھی مل جائے گا۔
اپنے لیے مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو دوسروں کے لیے مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، یہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں ہر آرزو پوری ہوگی۔ میں تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہے جو تم اپنے لیے طلب کرو گے، اور وہ کچھ بھی ہے جو تم کسی دوسرے کے لیے طلب کر لو گے۔ ساتھ فرمایا تیرا ہر آرزو پوری ہوگی، نزولا من غفور الرحیم، کیونکہ یہ مہمانی ہے اس کی جو انتہائی مہربان بہت رحم کرنے والا ہے، جو ہر شے پہ پوری طرح قادر ہے۔ نزول کا لفظ بولا، مہمان آئے تو ایک وہ چیز ہے جو آدمی گھر میں سے ہی طلب کر لے، وہ بھی ضیافت ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے، لیکن اللہ نے لفظ نزول بولا ہے۔ نزول عربی زبان میں ما یعد للضیف، جو مہمان کے لیے اہتمام کر کے بنایا جائے اسے نزول کہتے ہیں۔ فرمایا جنت اللہ نے اہتمام کر کے مومن لوگوں کے لیے بنائی ہوئی ہے، نزولا من غفور الرحیم، یہ غفور و رحیم کی طرف سے نزول تیار کردہ ضیافت ہے۔ حتیٰ کہ یہ دنیا والی عورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے جب جنتیوں کو دینا ہے نا تو ان کو آخرت کے معیار پہ تیار کر کے دینا ہے، وہاں ہر شے نزول بطور خاص تیار کی گئی ملے گی۔ نزولا من غفور الرحیم، اللہ اکبر۔ تو بہرحال کتنا بڑا فرق ہے کہ ایک طرف کافر، مشرک، منافق، خبیث انسان، نافرمان، اس پہ شیطان اتر رہے ہیں، اور دوسری طرف مومن، موحد، نیکی والا، تقوی والا، اس پہ فرشتے اتر رہے ہیں۔ یہ ایک فرق ہی بہت بڑا ہے۔ اللہ ایمان والی، توحید والی، تقوی والی زندگی عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اس پر صحیح اعلیٰ درجے کی استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لکھا ہے کہ دعا کر دیں۔